على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. حج کی بابرکت راتیں اور بابرکت دن ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی علامت کے طور پر حج کا عالمگیر اجتماع یہ شروع ہوا چاہتا ہے. کل وقوف عرفہ ہے اور عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہوا کرتا ہے. اس حج کی ادائیگی اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر دور میں نبی آتے رہے. پیغمبروں نے آ کر کے اس گھر کی زیارت کی، اور جب کبھی کسی رسول نبی اور پیغمبر پر کوئی قوم کی طرف سے کڑا وقت آتا، مشکل حالات سے وہ دوچار ہوتے، تو اللہ سے مدد اور اللہ کے سائے میں آنے کے لیے وہ بیت اللہ کا رخ کیا کرتے تھے. آج بھی پوری دنیا سے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، وہاں سے چل کر کے پیدل انہوں نے ایک روایت کے مطابق 40 مرتبہ فریضہ حج ادا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے اور تمام مناسک آپ کو دکھائے کہ یہ طواف ہے، یہ صفا اور مروہ ہے، یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے. اور پھر یہ تلبیہ آپ نے پڑھنی شروع کی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تسبیح حضرت ابراہیم کی تسبیح ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے خود یہ تسبیح سکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھی کہ لبیک اللہم لبیک، تو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے ہاں لبیک لبیک لبیک. آپ نے جیسے ہی سنا فوراً سجدے میں گر پڑے اور سجدہ شکر ادا فرمایا. اس کے بعد آپ کو بھی تمام مناسک دکھلائے گئے. حضور علیہ السلام جب مسجد حیف تشریف لائے ہیں، مسجد خیف میں، تو آپ نے وہاں تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں پتہ ہے یہ کتنی مقدس جگہ ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کے پیغمبر آ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے نیچے آج بھی 70 انبیاء بنی اسرائیل کی قبور موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں.
चुनांचे बैतुल्लाह जाना कोई मामूली बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं। एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए कि वो बैतुल्लाह बार बार जाया करे, बार बार इस घर का दीदार किया करे, क्योंकि सिर्फ इस घर को देखना वो भी एक मुसलमान के लिए रूहानी तमानियत का बाइस है। बल्कि असर में आता है कि जो शख्स सिर्फ बैतुल्लाह को तकता रहता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देता है जिस तरह सूखी टहनी के ऊपर लगे हुए सूखे पत्तों को झाड़ दिया जाए तो वो टहनी साफ़ हो जाती है, बंदा मोमिन गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रोज़ाना बैतुल्लाह के ऊपर अपनी 120 ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 रहमतें वो होती हैं जो सिर्फ़ तवाफ़ करने वालों को दी जाती हैं, जो वहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, और बाकी 40 इबादत करने वालों को दी जाती हैं, और 20 ख़ास रहमतें वो होती हैं जो अल्लाह ताला सिर्फ़ इस घर के दीदार करने वालों को अता फरमाता है। हदीस में आता है जो बंदा मोमिन कदम उठा करके अपने घर से बैतुल्लाह की तरफ चलना शुरू करे, चाहे वो दुनिया के शिमाल में रहता हो, जुनूब में रहता हो, मशरिक में रहता हो या मगरिब में रहता हो, फरमाया घर से मुतलकन निकलने वाला कोई मोमिन है तो वो जब घर से कदम निकालता है तो अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसको एक अजर और नेकी अता फरमाता है। और फरमाया कि वो शख्स जो हज करे और मक्कतुल मुकर्रमा से पैदल हज करे, मक्कतुल मुकर्रमा में जब हाजी जाते हैं तो जिन्होंने हज की सआदत हासिल की है उन्हें पता है कि अब सारा सफ़र बसों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए या फिर गाड़ियों के ज़रिए होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह ताला किसी को सेहत अता फरमा दे और वो इस सफ़र को अपने कदमों पर कर ले तो हर कदम पर हरम की एक नेकी उसे नसीब होती है। पूछा हरम की इस नेकी से ए अल्लाह के रसूल आपकी क्या मुराद है? आपने फरमाया हरम की एक नेकी का मतलब 1,00,000 नेकियां हैं। हर कदम पर रब ताला 1,00,000 नेकियां अता फरमाता है और गुनाहों को साफ़ करता है, इंसान के मकाम मर्तबे उसमें इजाफ़ा फरमाता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत की सआदत को लिख देता है। हम रिस्क और रोटी के चक्कर में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन कभी जहन में ये बात नहीं आ पाती कि रिस्क का महवर मंबा ज़ाते बारी ताला है और अल्लाह ताला बंदे को वहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क अता फरमाता है जहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल होता है। और बैतुल्लाह से बढ़ कर के रब की रहमतों का नुज़ूल कहाँ हो सकता है कि आप एक मामूली इबादत करें, छोटी सी इबादत करें, बल्कि नफल एक नमाज पढ़ें तो एक नफल नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला आपके लिए 1,00,000 नमाज़ों के बराबर कर देता है। एक बार तस्बीह पढ़ें सुभान अल्लाह, ये 1,00,000 तस्बीहात के बराबर है, इतना उसका अजर है। आप 1 रुपया सदका करें, ये 1 रुपया सदका करना ये 1,00,000 रुपये सदका करने के बराबर हो जाता है। गर्ज़ हरम क्या है? अल्लाह की रहमतों का मंबा है और इसीलिए हुजूर ने फरमाया यहाँ जो आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। आपका अपने मेहमानों के साथ और ख़ुसूसी मेहमानों के साथ रवैया क्या होता है? क्या आप उनको वैसे ही छोड़ देते हैं? आप उनको नज़रअंदाज करते हैं? ये इंसानों के मेहमान नहीं, ये रब के मेहमान है। और इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह के ये मेहमान यहाँ आते हैं
اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ رحمت کے طلبگار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے حج کی تمنا رکھیں، حج کے لیے دعا کریں، اور دعا بھی ایسی ہو کہ دل سے نکلنے والی دعا ہو، اور ایسی دعا ہو کہ آپ واقعتاً رب سے چاہیں کہ آپ اس رب کے گھر کا دیدار کریں اور اس کے مقامات کی زیارت کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہر جگہ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی جگہ، کوئی قدم اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو برکتوں سے خالی ہو، اور انسان پھر بھی زندگی میں اللہ کی توفیق کے باوجود اس رحمت سے، اس برکت سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی محرومی نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں، اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ آپ کے لیے حج کا سفر آسان کر دے۔ اور جب آپ یہ دعا مانگ لیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کریں۔ کوشش یہ ہے کہ اگر آپ 1,00,000 روپے جمع نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ 10 روپے تو جمع کر سکتے ہیں۔ وہ 10 روپے جمع کر کے کسی بٹوے میں، کسی ڈبے میں، کسی تھیلی میں ڈالنا شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، ان پیسوں میں برکت وہ تو ہی ڈال سکتا ہے، میرے بس میں وہ برکت ڈالنا نہیں ہے۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ ان پیسوں کو آپ کے لیے بابرکت بنا دیں گے، اور وہ پیسے ایسے ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دے گا کہ آپ اس کے در پر حاضر ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں کے پاس جایا کریں اور ان سے دعا کروایا کریں۔ نیک لوگوں کی دعا اگر لگ جائے، قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حج کے معاملات کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اور بالخصوص ان لوگوں سے دعا کروائیں جو اب حج پر گئے ہیں۔ آپ کا موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا کوئی اور ذریعے سے رابطہ ہو تو ان سے دعا کبھی کہیں اور ان سے اپنی اس چاہت کا اظہار بھی کریں۔ یقین جانیں وہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس لیے بھی قبول کرتا ہے کہ اس سے زیادہ بزرگ اور محترم کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں جانے والوں سے دعا کی درخواست کیا کریں، اور اگر ان کی دعا کو رب تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سمجھ کر کے قبول فرما دے تو بے شک آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا آپ کے لیے انتظام کر دے گا۔ لوگوں کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ کیوں؟ گھر میں 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی، کاروبار ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ جیسے نماز جب فرض ہو جائے تو اس کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جب حج اللہ تعالیٰ آپ پر فرض کر دے تو پھر اس سال میں حج ادا کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، جب انسان خلوص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے، اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے اور اللہ کی عبادت کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود دنیا کے معاملات کو سدھارنے کے لیے اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یقین جانیے کتنے ایسے لوگ حج پر چلے گئے، اللہ نے وہاں سے رشتے کا انتظام کر دیا، اور کاروبار میں گراوٹ تھی، وہاں چلے گئے، اللہ نے وہاں کے طفیل اور صدقے سے اس گراوٹ کو، تنزلی کو، اس تباہی کو، زوال کو ختم کر کے ان کے کاروبار میں ترقی عطا کر دی۔ بیماریاں تھیں، ختم نہیں ہو رہی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص
گنبد خضرا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ آیت پڑھتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے بعد درود پڑھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی ہوئی کو سنوار دیا کرتا ہے، اور جو کام نہ ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے صدقے میں کروا دیتا ہے، کیونکہ کائنات سب صدقہ ہے حضور کا، حضور کی ذات کا۔ آپ نے جب استغاثہ وہاں جا کر کے اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے پیش فرما دیا، تو پھر آپ اپنا کام کر چکے، اب رب تعالیٰ اپنا کام فرشتوں کے ذریعے کروائے یا خود کروائے، جیسا بہتر سمجھے آپ کی بگڑی بن کر کے رہے گی، اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے جس کا کام کہیں نہ بن سکے وہ در رسول پر حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو سنوار دے گا۔ حج اور حج بیت اللہ بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے اور خود آپ حج فرض ادا کر چکے ہیں تو کوشش کریں، بہت سارے متمنی ہوتے ہیں، بہت سارے آپ کے مرحوم ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے حج کیا جانا چاہیے، وہ حج بدل ہوتا ہے، وہ بدل عمرہ ہوتا ہے، ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سال میں کسی ایک بندے کو آپ تمام معاملات کو ارینج کر کے حج اور عمرے پر بھجوا دیں، وہ جا کر کے حج کر کے آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسا حج اور ایسا عمرہ کرنے والا صرف ایک حج اور عمرے کا ثواب نہیں پاتا، بلکہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، کروانے والے کو ثواب ملتا ہے، جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جس نے انتظام کیا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی حج اور عمرے کے ثواب میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ سعادت آپ کے ذریعے سے کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام مسلمان حکمران حج کے موقع پر مسلم اقوام متحدہ کے طور پہ وہاں جمع ہوتے۔ آج ہمیں کشمیر کا مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے حج کے اجتماع سے بہتر کیا مقام ہو سکتا ہے، کون سی سمٹ ہو سکتی ہے، کون سی کانفرنس ہو سکتی ہے۔ وہاں سارے جمع ہوتے، بیت اللہ کے سائے میں اور گنبد خضرا کے سائے میں کمٹمنٹ کرتے، اور اپنا اخلاص اللہ سے، اس کے رسول سے، امت مسلمہ سے، قرآن سے جوڑتے، وہ تعلق جوڑتے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ کشمیر تو کشمیر ہے، اللہ وہ انتظام بھی فرما دے گا کہ ہندوستان کے اندر سے ایک اور پاکستان برآمد ہو جائے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تمام کوششوں میں رخ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہو اور گنبد خضرا کی طرف ہو۔ اس لیے یہ ایسا موقع نہیں کہ صرف حج کر لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اس حج کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ پوری امت اس حج کو عبادت بھی سمجھے اور اللہ کی طرف سے امانت بھی سمجھے، اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے پلیٹ فارم بھی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔